ولیمے کی جو دعوت ہوتی ہے، غریب بیچارے بچے نا وہ دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ کن کو کھلا رہے ہوتے ہیں؟ ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب، چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، ان کو ہم دعوت ولیمہ کھلا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو ہم دعوت ولیمہ کھلاتے ہیں جو ہفتے میں 10 مرتبہ گوشت کھا سکتے ہیں، اتنا پیسہ ہے ان کے پاس، اور جو بیچارے غریب ہیں کہ بوٹی بھی نہیں کھا سکتے سال ہر سال کے اندر، تو وہ بیچارے اسی طریقے دروازے کے باہر پڑے ہوئے بیچارے۔ فتح مکہ کے حوالے سے میں نے کل آپ کو چند ایک چیزیں بتائی تھی۔ سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے اسی فتح مکہ کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ حبیب ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی۔ تو کھلی فتح کیسے تھی؟ اس میں مسلمانوں کا نقصان نہیں ہوا، اور مسلمانوں کے ایک رعب تھا مکہ مکرمہ کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو اتنی بڑی فتح عطا فرمائی، اور اللہ نے فرمایا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، کہ ہم نے آپ کی غالب مدد فرمائی ہے، غالب مدد، یعنی آپ کی ایسی امداد فرمائی کہ کسی نے چوں کرنے کی جرت نہیں کی۔ سردار دم دماتے بھاگ کے آگے پہ چھپتے پھر رہے تھے، معافیا مانگ رہے تھے۔ اس کے اندر ہم کل پہنچے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی کو فرمایا تھا کہ تم کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھو۔ اصل میں لوگ یہ ایک واقعہ سمجھتے ہیں، بھی ایک بس واقعہ تھا، بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے تھے، اذان پڑھی تو بس حضور نے فرمایا بلال میری طرف منہ کرو، تو لوگ یہ واقعہ چسکے لے کے سناتے ہیں، حضرت بلال کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ اس واقعے میں اسلام کے غلبے کا اعلان تھا کہ آج اللہ کی سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو چکا ہے۔ میرے کہ اگر ہیڈ ماسٹر بیٹھا ہے اسکول کے اندر تو اسکول میں کس کی چلے گی؟ اسی کی چلے گی نا۔ امام صاحب ہے تو امام صاحب کی چلے گی، گھر آپ کا ہے تو آپ کی چلے گی۔ تو جب زمین اللہ کی ہے تو اللہ کی کیوں نہیں چل رہی؟ ٹھیک ہے نا، یہ اصول ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، فرمایا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے زبور میں لکھا ہے، زبور میں، کہ میرے زمین کے مالک میرے نیک بندے ہوں گے۔ آج کہاں ہیں وہ نیک بندے؟ اللہ کی زمین کا مالک کون ہے؟ تو اصل کے اندر یہ چیز ہے کہ یہ جو حضرت بلال والا جو واقعہ ہے نا، واقعہ اصل کے اندر یہ دین اسلام کے غلبے کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے حبیب کے ذریعے سے اس دین کے اوپر غلبے کا اعلان فرمایا ہے۔ تو کاش کہ ایسی اذان ہمارے پاکستان میں بھی لگے، اور ایسی جو اذان ہے وہ کاش کہ ہماری مسجدوں میں شروع ہو جائے، کہ جس اذان کے اندر دین اسلام کی غلبے کی بات ہو۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس چیز کو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ اذان جو ہے نا، اذان اذان جو ہے نا، اذان یہ صرف اذان نہیں ہے، اذان کے اندر دین اسلام کے غلبے کا پیغام ہوتا ہے کہ زمین اللہ کی ہے تو نظام اللہ کا چلے گا۔ لیکن ہمارے ہاں زمین اللہ کی اور نظام طاغوت کا، نظام شیطان کا، نظام کافر کا، اور مسلمان بیچارے مرے بھرے پڑے ہوئے ہیں، ٹکے کی اوقات نہیں ہے پوری دنیا کے اندر۔ اے پاکستانی، اچھا پاکستانی ہے، ہمارے پاسپورٹ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ اصل کے اندر ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر کیا فرمایا کہ رسول پاک علیہ السلام جب آپ مکہ کے اندر تشریف لے گئے نا، کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے گئے، تو آپ کے ساتھ 2 بندے تھے، اور یہ بات بڑی خاص ہے جو آج میں نے آپ کو بتانی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ 2 بندے تھے، ایک حضرت اسامہ تھے، اسامہ بن زید، اور دوسرے حضرت بلال حبشی تھے۔ آپ اندازہ کریں یہ کتنی بڑی خوشی کا موقع تھا، فتح مکہ کتنی بڑی خوشی کا موقع تھا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ یہ دونوں غریب صحابی رہے۔ اسامہ بن زید یہ غلام بھی بنے غلام ہیں، ان کے باپ بھی غلام تھے، یہ بھی غلام، یعنی ان کی نسل ساری غلام والی تھی۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کعبے کے اندر غریبوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ جب رسول پاک علیہ السلام اونٹنی میں بیٹھ کے طواف فرما رہے تھے نا، اپنی قصوہ اونٹنی بیٹھ کر، تو پیچھے حضرت اسامہ بن زید بیٹھے ہوئے تھے، غلام۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہر مقام کے اوپر غریبوں کو یاد رکھا، غریبوں کو۔ حالانکہ آپ اندازہ کریں بڑے بڑے کبار صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر اور آخری صحابی تک سارے باہر کھڑے ہوئے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ 2 صحابی اور دونوں غلام، حضرت بلال حبشی، حضرت اسامہ بن زید۔ یہاں سے کیا میسج پہنچا کہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کیا ہے کہ غریب کے ساتھ ظلم کرو۔ سال کا کام ہوتا ہے، سال کا کام، ٹھیک ہے نا، لیکن موٹر سائیکل کے کاریگر کیا کرتے ہیں؟ وہ غریب کے بچے کو 6 سال لگائے رکھتے ہیں، 1.5 سال کے بعد جا کے وہ اشارہ لگانے کا اس کو طریقہ سکھاتے ہیں۔
6 مہینے کا کام ہے درزی کا سیکھنے کا، اگر ایمانداری کے ساتھ کاریگر سکھائے، لیکن جو کہ جرم ہے نا وہ غریب کا بچہ ہے تو اس کو وہ 8 سال لگائے رکھتے ہیں۔ تو ہمارا یہ ہے غریبوں کے ساتھ۔ ایک ایم پی اے صاحب جناب پاکستان کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں، لیکن جو ان کا نوکر ہوتا ہے نا، نوکر، وہ نوکر ہی رہتا ہے، وہی جھوپڑی اس کی نسلیں گزر جاتی ہیں نوکری کرتے ہوئے، لیکن وہ ایم پی اے صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ ہم لوگ یہ غریب کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاکستان میں ایک مزدور کا حق، حدیثیں ہیں جی بس پڑھتے سنائے جا رہے ہیں جی، یہ غریب کو پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دینی چاہیے، حدیثیں جو پڑھ کے سنا رہے ہیں، بس کون عمل کر رہا ہے حضرت صاحب؟ کوئی نہیں عمل کر رہا۔ میرے خود گاؤں میں رحیمر خان کی طرف ادھر ایک فرعون کا بچہ ہے، بہت ذمہ دار ہے وہ، اس کی جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہ ساری زمین ہی زمین ہے۔ اس نے لوگوں کو پیسے کھلائے جناب، وہ وکیلوں کو، ججوں کو، تھانے میں پیسہ جناب اس کا۔ اور ہمارے گاؤں کو جو اڈا لگتا ہے نا، تقریباً اڈے کے اوپر جتنی دکانیں ہیں نا، اس نے سب کے پیسے دینے ہیں۔ آپ اندازہ کریں ذرا، زور زبر پہ جاتا ہے جناب، وہ سبزی اٹھا کے لے آتا ہے۔ اب بیچارہ جو نائی ہے، نائی اس سے وہ تقریباً پچھلے 15 سال سے بال کٹوا رہا ہے، اور نائی مجھے کہہ رہا تھا قاری صاحب یہ دیکھیں ذرا میرے پیسے کوئی نہیں دیتا، اس سے 15 سال پتہ نہیں کتنے سال کا قرضہ ہے۔ اصل میں بال کٹوانے گیا تو اس نے مجھ سے 50 مانگے نائی نے، تو میں نے اس کو 70 دیے۔ میں نے کہا یار یہ کون سی بات ہے، غریب لوگ ہیں۔ تو یہ جو اصل میں اوپر جو 20 روپے میں نے دیے تھے نا، میں ویسے آپ کو مثال دے رہا ہوں، دیکھیں غریب ہے نا، غریب اگر وہ 50 مانگے اس کو 60 دیں، اگر وہ 70 مانگے آپ اس کو 90 دیں۔ یہ جو اوپر والے جو 10-20 ہے نا، یہ آپ کے انسانیت کو نکھار دیتے ہیں۔ اگلی مرتبہ جب آپ جائیں گے نا کوئی چیز لینے کے لیے، تو وہ بندہ سارے کسٹمر کو چھوڑ کے سب سے پہلے آپ کو سامان دے گا، حالانکہ 10 روپے کی کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بیچارہ مجھ سے رونے لگ پڑا، اس نے کہا قاری صاحب ایسے ایسے معاملہ ہے، اس نے میرے سے اتنے پیسے دینے، اور قسم خدا کی میں نے اللہ رسول کو جان دینی ہے، میرے سامنے قرآن پڑھا ہوا ہے۔ میں نے بھی اپنی ایک زندگی کا عرصہ اپنے گاؤں میں گزارا ہے۔ میں نے اس بندے کو جب بھی دیکھا ہے نا، گھر میں سبزی لے کے جا رہا تھا، صرف 4-5 آلو، 2-3 ہری مرچیں، 1 ٹماٹر، میں نے اس کو جب بھی دیکھا یہ گھر میں سبزی لے کے جا رہا ہے۔ اور موٹر سائیکل جب نکالتا ہے صبح گھر سے، تو موٹر سائیکل روڈ کے اوپر، مین روڈ کے اوپر الٹی کی ہوتی ہے، پیٹرول ختم ہوتا ہے، الٹی کی ہوتی ہے، اور پیدل کھینچ کے لے جاتا ہے پیٹرول پمپ پہ، وہاں پہ جا کے 20 دیتا ہے اور 35 کا پیٹرول ڈلواتا ہے وہ۔ میں نے کہا یار اس سے اللہ تعالیٰ کی اور بڑی پکڑ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بندہ مربوں کا مالک ہے جناب، سبزی دیکھے 2 آلو کھا رہا ہے، جب بھی موٹر سائیکل نکالتا ہے پیٹرول نہیں ہے، اور اڈے پہ ہر کسی کے پیسے دینے۔ میں کہ دور فٹے منہ خبیثہ۔ اس بندے نے نا ہمارے گاؤں کے لوگوں سے کمان سلوایا، یہ گنے کی فصل ہوتی ہے نا، گنے کی فصل، کافی سردیوں میں ابھی ان کا سیزن آنے والا ہے، بڑی محنت کے ساتھ غریبوں نے کام کیا، بڑی 2, 2.5, 3 مہینے لگا دیے اس کے جناب، پتہ نہیں کتنے ایکڑ تھے، وہ گنا اٹھا دیا۔ جب مزدوری کی باری آئی نا، اس نے بولا چلو دوڑ جاؤ، کوئی مزدوری نہیں ہے۔ غریب تھے بیچارے، کیا کرتے، چپ کر کے گھر کو آ گئے، چپ کر کے گھر کو آ گئے۔ تو یہ اصل کے اندر صورت حال ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ہر مقام کے اوپر غریبوں کو یاد رکھا، ہر وقت غریبوں کو یاد رکھا۔ کعبے کی چھت پہ بلال حبشی کھڑے ہیں، غلام ہے، غلام جن کو کعبے میں کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام نے پیغام دیا امت کو کہ غریبوں کے ساتھ تم نے اس طرح احسان سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ ہمارے پاکستان میں بھی قرضے اٹھائے جا رہے ہیں، وہ بھی قرضے لگا کہاں رہے ہو؟ غریب کی دیہاڑی وہیں پہ کھڑی ہوئی ہے، گھی بڑھتا جا رہا ہے، پیٹرول بڑھتا جا رہا ہے، وہ قرضے کہاں استعمال کر رہے ہو؟ ہو جی وہ جنرل صاحب کے بچے کی نا عیاشی پوری نہیں ہو رہی تھی، تو بس وہ جی اتنے لاکھ ملین ڈالر، مڈل بندے کو تو سمجھ نہیں آتی بھئی یہ قرضے کہاں سے کہاں لگا رہے ہیں۔ ایک اینکر جو اخبار چھاپ تھا، جس کی 20-25 ہزار تنخواہ ہے، آج اس کا ہر شہر کے اندر فارم ہاؤس ہے۔ آپ پوچھیں ان اینکروں کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی ہے؟ تو یہ اصل کے اندر ساری صورت حال ہے۔ حضرت صاحب ایک پاکستان کے وزیر ہیں، اور پاکستان کے ہر شہر کے اندر ان کی مربع زمین ہے۔ آپ یہ کبھی ایک کتاب ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، وہ کتاب آپ کبھی پڑھ کے دیکھیں، پارلیمنٹ کے مجرے، یہ کتاب ابھی پڑھ کے دیکھیں آپ کبھی۔ ایک میرے خیال سے جرنل لکھی ہے، ریٹائر جرنل ہے، فوت ہو گیا وہ بندہ، اس نے ہر کسی کے پردے اٹھائے ہیں کہ کس کی کیا حیثیت ہے، کس کا باپ کیا کرتا تھا، کس کی بیوی کس کے ساتھ سیٹ تھی، اور کس بندے نے کس کے ساتھ شادی کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتاب کبھی آپ پڑھ کے دیکھیں۔ تو یہ ہمارے پاکستان میں ظلم ہے جو بیچارے غریبوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ غریب 75 سال سے غریب ہی کھڑا ہوا ہے، چاہے یہ قرضے 1000 روپے لے، چاہے یہ قرضے کروڑ روپے لے، چاہے یہ ارب ڈالر لے، غریب بیچارہ غریب ہی کھڑا ہوا ہے۔
تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا فتح مکہ کے اوپر پیغام تھا کہ غریبوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے. اور ہم لوگ خوشی کے موقع پہ غریبوں کو بلا دیتے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں جو دعوت ولیمہ ہوتی ہے نا, ولیمے کی جو دعوت ہوتی ہے, غریب بیچارے بچے نا وہ دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں, اور ہم لوگ کن کو کھلا رہے ہوتے ہیں؟ ایم پی اے صاحب, ایم این اے صاحب, چودھری صاحب, سیٹھ صاحب, ان کو ہم دعوت ولیمہ کھلا رہے ہوتے ہیں. ان کو ہم دعوت ولیمہ کھلاتے ہیں جو ہفتے میں 10 مرتبہ گوشت کھا سکتے ہیں, اتنا پیسہ ہے ان کے پاس. اور جو بیچارے غریب ہیں کہ بوٹی بھی نہیں کھا سکتے سال ہر سال کے اندر, تو وہ بیچارے اسی طریقے دروازے کے باہر پڑے ہوئے بیچارے, وہ بیٹھ کے ترس ترس کے لوگوں کے لقموں کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ سیٹھ صاحب جو بڑے بڑے لوگوں کے لیے 15-20 دیگیں بنا رہے ہیں قورمے کی, یہ ایک دیگ غریبوں کے لیے نہیں بنا سکتے. اس بندے کی سوچ کا اندازہ کریں آپ. ہمارے اندر رمضان میں افطاریاں بھی ایسے ہوتی ہیں, سحریاں افطاریاں, کوشش ہوتی ہے کہ جناب فلانا رانا صاحب آ جائیں, سیٹھ صاحب آ جائیں, تو غریب کو ہم نے پیچھے دھکیل دیا. جبکہ نبی پاک علیہ السلام کی اس طرح بڑے موقع پر جو خوشی ہے, یہ غریب کو نبی علیہ السلام نے یاد رکھا. ٹھیک ہے, تو آگے پھر رسول پاک علیہ السلام نے جب آپ کھڑے ہوئے تو لوگ سارے مجرم اکٹھے ہو گئے, سارے بڑے بڑے جو اس وقت جنہوں نے جرم کیے ہوئے تھے سارے اکٹھے ہو گئے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, ہاں بھائی تم کیا چاہتے ہو, میں تمہارے ساتھ کیسا فیصلہ کروں گا. تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ, آپ کریم ابن کریم ہیں, آپ کے باپ بھی کریم تھے, آپ بھی کریم ہیں, معاف فرمانے والے. تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا, جاؤ آج ہم نے سب کو معافی عطا فرما دی. آپ اندازہ کریں, آج لوگ 10 روپے نہیں معاف کرتے. ٹھیک ہے نا, قرضہ 10 روپے لینے کے لیے نا 100 روپے اوپر لگا دیں گے, 10 روپے نہیں چھڈان گے. آج ہماری یہ صورتحال ہے, ایک مرلہ زمین کا ہوتا ہے اور کئی ایکڑ اس کے کیس کے اوپر لگا دیتے ہیں, مرلہ نہیں چھوڑتے ہیں. آ جا کے جب ہر جاتے ہیں پھر وہ سٹے کروا دیتے ہیں. لیکن نبی پاک علیہ السلام کے جو مجرم تھے نا سامنے, حضرت امیر حمزہ کے کلیجے چبائے گئے. احد کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا, حضرت ہندہ بھی تھی, کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو گئی, لیکن بڑے بڑے مجرم تھے. لیکن رسول پاک علیہ السلام علیہ السلام نے سب کو معافی عطا فرمائی. اور زندگی میں سب سے بڑا مردانگی کا کام پتہ کیا ہے؟ لوگوں کو معاف کرنا. کوئی بات نہیں یار, غلطی انسان سے ہوتی ہے, کوئی بات نہیں. ہمارے بھائی بھائی سے لڑے ہوئے ہیں, سال ہاں سال گزر جاتے, بھائی بولتے نہیں آپس میں, سگے بھائی, اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی مول لے کے بیٹھے ہوئے بیچارے. اپنے سگے بھائی کے بچوں کو اچھا نہیں سمجھتے, اپنے بچے کو تربیت دیتے کہ بچے تو چاچے نال گل نہیں کرنی. خدا کے بندے کیا کر رہے ہو؟ تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بڑے بڑے لوگوں کو معاف فرما دیا. المختصر یہ کہ 9 لوگ تھے کہ جن کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جہاں بھی مل جائے نا ان کو قتل کر دینا ہے. ان 9 لوگوں میں سے 4 لوگ ایسے تھے کہ جن کو قتل کیا گیا, باقی جو 5 لوگ تھے ان کی آئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں, تو رسول پاک علیہ السلام نے ان کو بھی معاف فرما دیا. ٹھیک ہے نا, حالانکہ قتل کا آرڈر جاری ہو چکا تھا, لیکن جو کہ یہ 5 لوگ آ گئے, کوئی کسی کو لے کے آیا, یا رسول اللہ, ایک بندہ تھا ابن ابی سرا, جی حضور کے سامنے بیٹھا سی, اس نے نبی علیہ السلام سے معافی مانگی نا, تو نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا. حضور علیہ السلام اس انتظار میں تھے کہ کوئی صحابی اٹھے اور اس کی گردن اتار دے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام نے ویکھ بھی رہے سن, لیکن وہ صحابہ کرام شاید سمجھ نہیں سکے یا کی سسٹم سی. تو حضرت عثمان غنی نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ, انہیں معافی مانگی رہے تھے, مہربانی فرما دو, معاف کر دو. تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے اس کو معاف فرما دیا. ٹھیک ہے, ایک بندہ تھا حارث اس کا نام تھا, اس نے نبی پاک علیہ السلام کو بہت سزائیں تکلیفیں دی تھی مکہ مکرمہ میں, رسول پاک علیہ السلام نے اس کو قتل کروا دیا. ایک بندہ تھا حبار, اس کا نام تھا حبار. یہ وہ بندہ تھا کہ جس نے نبی علیہ السلام کی بیٹی کو نیزہ مارا تھا, حضرت سیدہ زینب کو. جب سیدہ زینب آ رہی تھی نا مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت کی, تو جب سیدہ زینب آ رہی تھی تو یہ بندہ آیا تھا. سیدہ زینب نبی علیہ السلام کی بیٹی بیٹھی تھی اونٹ کی پشت کے اوپر, تو اس بندے نے آگے نا زور سے نیزہ مارا تھا سیدہ زینب کی پیٹ مبارک میں, اور وہ گر گئی تھی پہاڑی کے اوپر, پتھر تھا اس کے اوپر, گر گئی تھی, آپ کا حمل بھی ضائع ہو گیا تھا. تو یہ حبار نبی بندہ تھا, اس نے بھی آ کے معافی مانگی. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے, ہم نے تمہیں بھی معاف فرما دیا. حالانکہ آپ اندازہ کریں کتنی بڑی بات ہے. اور بیٹی کے معاملے میں تو حضرت صاحب انسان سے بڑا تو غیرت مندی کوئی نہیں ہے, لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو بھی معاف کر دیا. ایک صحابی تھے حضرت اکرمہ, یہ ابو جہل کے بیٹے تھے. آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل کتنا بڑا دشمن تھا. اکرمہ مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے, ڈر سے نا کہ ہون تو حضور سن وڑ کے رکھ دے, دوڑ کے بھاگ گئے. یمن میں گئے تو ایک صحابی تھے پیچھے ان کے گئے, بلکہ ایک روایت میں یہ کہ ان کی بیوی ان کے پاس گئی کہ او نبی بڑے کریم نے تے معاف کر دینے تے, آ جا حضور دے کول جا کے معافی مانگ لے, تو نبی علیہ السلام تینوں بھی معاف فرما دینے گے. اکرمہ کو ان کی بیوی وہاں سے واپس لے گئے, ملک یمن یہ جانے کی تیاری کر رہے تھے. ان کی بیوی ان کو واپس لے کے آئے تو آگے عرض کی کہ یا رسول اللہ,
ان کی بیوی نے، یا رسول اللہ مہربانی کرو، غلطی انسان کو لی ہوندی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو مقام عطا فرمایا ہے لہذا تسی ساڈے تے شفقت فرماؤ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ابو جہل دے بیٹے نو بھی معاف فرما دیتا ہے، فرمایا اکرمہ جا تینوں بھی معافی ہو گئی ہے، حالانکہ ایڈے بڑے دشمن دا بیٹا سی۔ اور حضرت اکرمہ نے پھر بڑی کمال دی زندگی گزاری ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے جناب جنگاں لڑیاں نے حضرت اکرمہ نے، ابو جہل دے بیٹے نے، اور اخیر کر دیتی ہے، اخیر حضرت صدیق اکبر دے دور تک کمال سی انہاں دا سکہ حضرت اکرمہ دا۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا ابن خطل جو تھا نا، ابن خطل جس کا میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا، یہ کعبے کے پردے کے ساتھ لکا ہوا تھا، چھپا ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو یہیں پہ قتل کر دو، اس لیے کہ وہ حضور کا گستاخ تھا۔ آپ ایک چیز کا اندازہ کریں، جو لوگ نبی پاک علیہ السلام کی بچی کے دشمن تھے، یا جو لوگ حضور علیہ السلام کے چچا کے دشمن تھے، یا جو لوگ نبی پاک علیہ السلام کے ذاتی دشمن تھے، رسول پاک علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے گستاخ کو معاف نہیں کیا، کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کرتا تھا تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کو مکہ کے اندر ہی مروا دیا، ادھر ہی قتل کروا دیا۔ آج کے مولوی یہ کام، مولوی بات کرے نا بات، لوگ کہتے ہیں دہشت گرد ہے، ٹھیک ہے نا، تو میں نے کہا پھر تم نے حضور کی سیرت بڑی کوئی نہیں ہے، حضور سے بڑھ کے میں نے کہا کون خوددار ہو سکتا ہے، رحمت للعالمین کون ہو سکتا ہے، لیکن حضور کے گستاخ کو کعبے کے پردوں کے اندر بھی معافی نہیں ہے، وہ جہاں بھی چلا جائے، چاہے کعبے کے صحن کے اندر ہی چلا جائے، اندر ہی چلا جائے کعبے کے، گستاخ تو گستاخ ہے، اس کو معافی نہیں ہے۔ تو فتح مکہ کی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خوشخبری، وہ یہ سیرت ہے نبی علیہ السلام کے سمجھنے کی، خدا کے پتہ یہ میں صرف آپ کو پڑھ کے نہیں سنا رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج مسلمان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ یہ جو میں نے آپ کو غریبوں والا واقعہ پڑھ کے سنایا ہے، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں غریبوں کے ساتھ، یہاں سے انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے گستاخ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا، اور آج ہم گستاخ کو کیسے کر رہے ہیں۔ آج ہم لوگ پاکستان میں گستاخ جو ہے نا، گستاخ کو بڑے باعزت طریقے سے پاکستان سے نکال کے ان کو باہر بھیج دیا جاتا ہے، اور یہ لوگ پھر بھی مسلمان ہیں، اتنے بڑے جرم کر کے بھی یہ مسلمان ہیں، اور ہم لوگ بات کریں تو مولوی جرمدار ہے، اور ہمارے قوم پھر بھی ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، ان کے نعرے لگا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اصل میں حضور کی سیرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے سب کو معاف فرما دیا، لیکن جو لوگ نبی علیہ السلام کے گستاخ تھے، حضور علیہ السلام نے سب کو قتل کروا دیا۔ تو 9 لوگوں میں سے 4 لوگ واصل جہنم ہوئے، تو 5 لوگوں کو نبی پاک علیہ السلام نے معافی عطا فرما دی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے مکے میں 19 دن قیام فرمایا۔ ان 19 دنوں میں نبی پاک علیہ السلام نے پھر مکے کی حدود بھی نا، حدود حرم جو ہوتی ہے وہ نبی علیہ السلام نے رکھوائی۔ انشاءاللہ وہ ہم کل پڑھیں گے، اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان چیزوں کو سمجھا کریں، میں اگرچہ کما حق ہوں تو آپ کو نہیں سمجھا سکتا، میں آپ کو واقعہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو سمجھا کریں کہ ہمارے حضور نے کیسے زندگی گزاری ہے، ہمارے نبی علیہ السلام نے کس کے ساتھ کیا فرمایا ہے، تو ہم بھی ویسے زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایمان کے اوپر سلامتی نصیب فرمائے اور غیرت ایمانی نصیب فرمائے۔